الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک جو احبار ہیں، راہب ہیں، وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد بھڑکانے کے لیے اور قرآن مجید اور حدیث شریف پر اعتراض کرنے والے شروع سے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو موجودہ دور جا رہا ہے اس میں کچھ زیادہ ہی ہے۔ لوگوں کو فروئی مسائل میں جکڑ کر دین سے دور کر دیا جاتا ہے، صرف مال و متاع کے چکر میں، اپنے نام و نشان کے چکر میں۔ تو علماء خیر شروع سے آتے رہے ہیں، مشائخ شروع سے ہی ہیں، یہ ان کو لوگوں کی نگاہوں سے گرانے کے لیے اور معاشرے میں انہیں بدنام کرنے کے لیے، اور جو معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا ہے، جو عوام کی نظر میں ان کا مقام ہے، اس کو پست کرنے کے لیے پرویز صاحب نے قرآن مجید کی تاویلات کا سہارا لیا اور اس آیت کو پیش کیا جو میں نے بھی تلاوت کی ہے۔ اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو یہ ترجمہ انہوں نے اس آیت کا یوں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ لکھتے ہیں علماء و مشائخ استغفر اللہ کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ خدا کی طرف جانے والے راستہ پر چلائیں، الٹے ان کی راہ میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے اس آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، وہ اس کے لیے آپ مطالب الفرقان از غلام احمد پرویز جلد دوم صفحہ 221 مطبوعہ لاہور دیکھ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کے مصداق اہل کتاب کے پادری ہیں اور عبادت گزار ہیں، راہب جنہیں کہتے ہیں، اور پھر ان میں سے اکثر کا یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو مستثنا فرما دیا، یعنی جو عقیدہ توحید پر قائم رہے، نیک عمل کیے، روز آخرت پر ایمان لائے، اس کے لیے قرآن مجید نے بھی ان کو یہ فرمایا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یہود و نصارہ ہوئے اور صابی ہوئے، صابی کہتے ہیں جو ایک مذہب دوسرا مذہب بدلتا رہے، لیکن آخر ان کا انجام اس تین باتوں پہ ہوا کہ اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہیں کیا، اللہ پر ایمان لائے، روز جزا پر ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ اس دنیا میں
خوف زدہ ہوں گے اور نہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ یہ یہودیوں جو عیسائیوں اور صابیوں کے بارے میں فرمایا، لیکن یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے ہے۔ جب آپ کی بعثت ہو گئی، یہ ایک نقطہ ضرور سمجھنے والا ہے، جب آپ کی بعثت ہو گئی، آپ نے فرما دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس پر جو ایمان نہ لایا، یعنی اللہ کی ذات و صفات پر اللہ کو معبود نہ جانا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کیا، آپ کو خاتم النبیین نہ مانا، تو وہ پھر کافر ٹھہرے گا نا، وہ تو جنمی ہے، سیدھا سیدھا اہل کتاب کافر ہے وہ، تو وہ مسلمان تو پھر نہیں رہے گا نا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، اس لیے ان کو مستثنا بھی فرمایا قرآن مجید نے۔ اس کے علاوہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جلیل القدر علماء و مشائخ کو بقول پرویز یہود و نصارہ کے علماء مشائخ سے تشبیہ دینا کس قدر دریدہ دھانی ہے۔ کیا تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ علماء مشائخ سلف، یعنی جن کی فہرست پھر ایک بہت طویل بھی ہے، ان میں سے کسی نے ناجائز طریقے سے کسی کا مال لوٹا ہوا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں۔ فراڈی تو آج بھی بہت ہیں، بلکہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ ہم ان کو نہ عالم کہتے ہیں، نہ وہ مشائخ ہیں، نہ وہ شیخ ہیں، نہ وہ پیر، کوئی شے نہیں ہے، لاش ہے، بس وہ روٹی کے بھوکے ہیں، لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں۔ تو کسی نے کوئی مال نہیں لوٹا، انہوں نے خانقاہیں صرف اس لیے کیا قائم کی کہ عوام کو لوٹ سکیں؟ استغفر اللہ، یہ محض ہٹ دھرمی ہے، الزام تراشی ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ آپ دیکھیں بڑی لمبی لسٹ ہے، کیا حضرت علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سے آپ یہ توقع کرتے ہیں؟ کیا سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ کام کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقش بند، حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ، زنون مصری داؤد تائی، ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ، بہاؤالدین سہروردی ملتانی رحمت اللہ علیہ، ان جیسے اکابر مشائخ، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، فاتح قادیان، جو بیک وقت شیخ بھی تھے اور عالم بھی تھے، کیا کوئی شخص ان سے توقع کر سکتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کا راستہ اللہ کی طرف سے روکا ہو، کہ اللہ کی طرف نہ جان؟ ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے تو اللہ کا راستہ دکھایا ہے، اور لنگر شریف چلائے، لوگوں کو روٹی کھلائی ہے، نہ کہ لوگوں کے مال پہ نظر رکھی ہے۔ انہوں نے کسی کا کوئی مال نہیں لوٹا۔ ہاں، وہ ایک الگ بات ہے، اس کو ہم مانتے ہیں کہ آج کل جعلی پیر، جاہل پیر، ان کی بھی آمد ہے، بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے اپنے اس کام کو ایک انڈسٹری بنایا ہوا ہے، بطور روزگار وہ استعمال کرتے ہیں۔ تھوڑی سی عقل ہو تو ان کی پہچان آسان ہے، ہر شخص پہچان لیتا ہے، یہ دو روٹی کے ٹکڑوں کی خاطر یہ سارا اس نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ ہم ان کو نہیں مانتے ہیں، ہم اصل کی بات کرتے ہیں، جن کے میں نے بھی نام لیے، چیدہ ایک لمبی لسٹ ہے، سارے صحابہ شیخ ہیں، سارے اہل بیت شیخ ہیں، سارے انبیاء شیخ ہیں۔ کہاں تک جائیں گے آپ؟ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی انسان ایسے کاملین کے متعلق ایسا سوچتا بھی ہے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، اس لیے کہ وہ کسی ثبوت کے بغیر محض الزام تراشی کر رہا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کی اس آیت میں مذمت کی گئی ہے جو دولت جمع کرتے ہیں مگر خرچ نہیں کرتے، چنانچہ اسی آیت میں ارشاد ہوا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ ترجمہ کیا؟ اور جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا چاندی اور خرچ نہیں کرتے اسے اللہ کی راہ میں، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ تو عزیزان گرامی کے در وقت ہوا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ڈے جو ہے، کل چھٹی ہے جمعہ،
پرسوں اسی مضمون کو ہم کچھ عرصے کے لیے آگے بڑھائیں گے تاکہ ہمارے عقیدے بالکل سیدھے رہیں، سیدھا سمجھ لیں حرم شریف کی طرف ہی راستہ جاتا ہے جہاں اللہ کی تجلی ہے۔ اللہ کے راستوں میں ہم گھرے رہتے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض للفقراء الذین اوسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ وہ اللہ کے فقیر مشائخ عالم اس کے راستوں میں رہتے ہیں، انہیں زمین پر مال کمانے کا بھی اتنا ٹائم نہیں ملتا۔ یا سبہم الجاہل اغنیاء، جاہل جو انہیں نہیں جانتا خیال کرتے ہیں یہ تو بڑے امیر کبیر ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، ہے مصطفیٰ آپ ان کو چہروں سے پہچانتے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، یہ ہے شیخ۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔